سورہ یاسین شریف کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے، 36، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 41، 41 ہے۔ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ یہ وہ سورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنی مٹھی پر دم کیا اور مٹی کافروں کے اوپر پھینکی تو کافر آپ کو نہ دیکھ سکے اور آپ کافروں کے درمیان سے گزر کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ اس میں 83 آیتیں، 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن مجید فرقان حمید کا دل قرار دیا۔ قلب القرآن، قرآن کا دل۔ اور یہ وہ مبارک سورت ہے کہ احادیث طیبہ میں فرمایا گیا جو ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے اسے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر رات کو کوئی شخص سورہ یاسین شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجاتوں کو پورا فرمائے گا، اور اگر صبح کوئی سورہ یاسین شریف پڑھے تو دن بھر کے مسائل سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے گا۔ عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں موجود ہو، یعنی ہر امتی کو سورہ یاسین شریف یاد ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو آج ہم اسے سماعت کریں گے، ایک ایک لفظ غور سے سماعت کریں، اور پھر آئندہ سے ہم یہ معمول بنانے کی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ ہی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے۔ تو بار بار پڑھنے سے اور ترجمہ اور تفسیر غور سے سننے کی برکتوں اور پھر بار بار پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل وہ وقت بھی آئے گا کہ ہمیں بھی سورہ یاسین شریف یاد ہو جائے گی۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ آج عشرۂ مغفرت کی آخری رات ہے۔ رمضان المبارک کے 19 ایام ہم نے گزارے، جیسے ہم نے گزارے ہم جانتے ہیں۔ غفلتوں میں 19 ایام گزر گئے، روزے، تراویحاں، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے کی، اللہ تعالی وہ تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور عشرۂ مغفرت کی آخری رات ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے اور اس عشرے کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ یاسین، حروف مقطعات، اللہ اور اس کے رسول اس کے معنی جانتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ انک لمن المرسلین، بے شک ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن عزیز رحیم کا نازل کیا ہوا ہے۔ عزیز کے معنی غالب، رحیم کے معنی بہت مہربان۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن عزیز رحیم پروردگار کا نازل کیا ہوا ہے۔ لتنذر قوما، تاکہ آپ عرب کی اس قوم کو ڈرائیں، ما انذر آباؤہم،
جن کے باپ دادا اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرائے گئے، فہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ لقد، بے شک، حق القول، ہمارا قول ثابت ہو چکا، علی اکثرہم، ان کے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، پس ان کے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے کر دیا، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالا، طوق ڈال دیے، فہی الی الاذقان، تو یہ طوق تھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، جس کی وجہ سے وہ غرور و تکبر کے ساتھ اپنے منہ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، سدن کے معنی دیوار، ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کر دی، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی، فاغشیناہم، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، فہم لا یبصرون، تو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے ان سے ناراض ہو گیا، ہدایت کی راہیں ان کے لیے بند کر دیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو اسی کو ڈر سناتے ہیں، اور وہی ڈر سن کر ہدایت یافتہ ہوتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور بغیر دیکھے رحمان عز و جل سے ڈرے، فبشرہ، تو آپ اسے خوشخبری سنا دیجئے، بمغفرۃ، بخشش کی، اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے والے کو بخشش کی خوشخبری سنا دیجئے، وَأَجْرٍ کریم، اور عزت والے ثواب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ کے خوف اور اللہ سے ڈرنے کی فضیلت کا بیان ہوا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو للہیت اور اپنی خشیت نصیب فرمائے۔ خوف خدا جسے نصیب ہو گیا، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ جسے خوف خدا مل جائے وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ جسے خوف خدا مل جائے نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جسے خوف خدا مل جائے راتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی عبادتیں ختم نہیں ہوتی، اسے عبادت میں ذوق و شوق ملتا ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا، جو گناہ اور نیکیاں انہوں نے آگے بھیجیں، وآثارہم، اور جو گناہ اور نیکیوں کے نشان انہوں نے پیچھے چھوڑے، ثواب جاریہ یا گناہ جاریہ، جو انہوں نے آگے بھیجا وہ بھی جانتے ہیں، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑ کر مر گئے، مثلا کنواں کھدوایا تو قیامت تک جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، مسجد بنائی جب تک لوگ سجدہ کرتے رہیں گے، مدرسہ بنایا جب تک لوگ وہاں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، دین پڑھتے رہیں گے، ان کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ثواب جاریہ ہے۔ نیک اولاد، یہ بھی ثواب جاریہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت۔ اور گناہ جاریہ، کوئی گناہ کا اڈا چھوڑ کر مرا تو جب تک یہ چلتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں گناہ جاری و ساری رہے گا۔ کسی کو گناہ کی ترغیب دلائی، کسی کو بزنس کا غلط طریقہ سکھایا، کسی کو فراڈ اور خیانت کرنا سکھا دیا، تو جب تک وہ کرتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے جس نے سکھایا۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ جو گناہ کر رہا ہے وہ بھی گناہ سے بری نہیں، لیکن سکھانے والے کے نامہ اعمال میں بھی یہ باتیں لکھی جائیں گی۔
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو نیک یا اچھے یا برے عمل انہوں نے آگے بھیجے، وَآثَارَهُمْ، اور جو اچھے اور برے اعمال انہوں نے پیچھے چھوڑے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہم نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، فی امام مبین، روشن کتاب لوح محفوظ میں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کافروں کو بستی والوں کی مثال بیان کیجئے۔ اصحاب مانے والے، قریہ بستی کو کہتے ہیں، اصحاب القریہ بستی والے۔ اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیجے ہوئے آئے، اور وہ 2 مبلغین آئے اور انہوں نے انہیں نصیحت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف انہیں بلایا۔ یہ ایک بستی تھی کہ جس کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے 2 مبلغین کو بھیجا۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف 2 قاصد بھیجے، اثنین مانے 2، فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، تو ہم نے ان 2 کو تیسرے سے قوت دی، یعنی تیسرا مبلغ بھی بھیج دیا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، تو ان تینوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہم تمہیں عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کی دعوت دیتے ہیں، انجیل کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے کلام کی طرف بلاتے ہیں۔ قالوا، کافروں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، تم ہماری طرح بشر ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان عز و جل نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ ان انتم الا تکذبون، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ان مبلغین نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر تو صرف یہی لازم ہے کہ ہم واضح طور پر اسلام کا پیغام تمہیں پہنچا دے، اب تم عمل کرو یا نہ کرو۔ جب ان مبلغین کی تکذیب کی گئی تو اس بستی میں بارشیں بند ہو گئیں، قحط سالی پیدا ہو گئی، جانور مرنے لگے، تو ان لوگوں نے، ان کافروں نے کہا، قالوا، وہ بولے، انا تطیرنا بکم، ہم نے تم سے برا شگون لیا، ہم نے یہ سمجھا کہ تم منحوس ہو، کیونکہ جب سے تم ہماری بستی میں تبلیغ کے لیے آئے ہو بارشیں بند ہو گئی ہیں۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا، وہ مبلغین بولے، اس میں بدشگونی کی بات ہماری طرف سے نہیں، ہم منوس نہیں ہیں، ہم تو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تم نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، اور جب تم نے اللہ کے پیغام کی تکذیب کی اس کی وجہ سے نعمتوں سے تم محروم ہو گئے۔ طائرکم معکم، تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تمہیں برا لگتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں گو کہ کافروں کا ذکر ہے، کافروں کو نصیحت بری لگتی ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن تو نصیحت کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جب کوئی اس کی اصلاح کر دیتا ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ حقیقت میں ہمارے عیب کو ظاہر کرنے والا اور ہماری اصلاح کرنے والا ہمارا محسن ہوتا ہے، لیکن فی زمانہ مسلمانوں کی ایسی حالت ہو گئی، اگر کوئی ہماری غلطی بتائے یا ہمارا عیب ظاہر کرے یا ہماری اصلاح کی کوشش کرے، چاہے وہ تنہائی میں بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہ عرض کرے، لیکن ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو قوم اپنی اصلاح سے غافل ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کون کامل ہوگا ہم میں سے؟ ہم تو ان کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی وہ مٹی جو ان کے قدمین شریفین کا بوسہ لیتی تھی، اس پاؤں مبارک سے لگنے والی مٹی کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اصلاح کی کوشش کرتا اور کوئی بات ان کے سامنے اصلاح کی پیش کرتا تو آپ کہتے جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عاجزی نصیب فرمائے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تمہیں برا لگتا ہے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو. وجاء من اقصى المدینہ، تو شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد آیا. رجل کے معنی مرد، یسعا وہ دوڑتا ہوا آیا. یہ ایک چرواہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے اور ان مبلغین کی باتوں پر انہوں نے ایمان لے آئے تھے. وہ ایمان لے آئے تھے. ان کا نام مفسرین نے حبیب ذکر کیا، حبیب نجار. فرمائے یہ غار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے. جب دیکھا کہ قوم ان مبلغین پر ظلم کر رہی ہے تو وہ آئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے کہا، قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، بھیجے ہوئوں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ایسے لوگوں کی پیروی کرو کہ جو تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتے، کوئی اجرت طلب نہیں کرتے. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو جب آپ نے یہ بات کہی تو آپ کی قوم نے آپ کو یہ کہا کہ کیا تو بھی ایمان لے آیا ہے اور بتوں کو تو نے چھوڑ دیا؟ جن معبودوں کی تو پوجا کرتا تھا اسے چھوڑ دیا تو نے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی، حبیب نجار نے اس شخص نے کہا، انہوں نے کہا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لوں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں. وہی معبود ہے، وہی الہ ہے، وہی خدا ہے. اس کے سوا نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی الہ ہے. این یریدنی الرحمن بدر، اگر رحمان عز و جل ناراض ہو جائے اور مجھ پر کوئی تکلیف نازل فرمائے، مجھ پر کوئی عذاب نازل کرے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو ان بتوں کی کوئی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی. ولا ينقذون، اور یہ بت مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں نکال سکیں گے. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں شرک کروں اور بت پرستی کروں تو اس وقت تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں رہوں گا. انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا. فاسمعون، تو میری بات غور سے سنو. ان لوگوں نے حضرت حبیب نجار رحمت اللہ علیہ پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا اور چاروں طرف سے انہیں پتھر مار مار کر زخمی کر دیا. جب آپ زخمی ہو گئے تو آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا ذکر کیا اور ایمان پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے. شہید ہو گئے. قیلا، جب وہ شہید ہو گئے تو ان سے کہا گیا ادخل الجنہ، اے شہید جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون، تو اس نے جنت میں جا کر کہا کہ شہید کی روحیں جنت میں پہنچ جاتی ہیں. انہوں نے جنت میں جا کر کہا اے کاش
میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا بما غفر لی ربی کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی، وجعلنی من المکرمین اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا اور جنت میں مجھے داخلہ نصیب فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کے اس قول کو ذکر کرتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے، دنیا کی ذلت اٹھا لیتا ہے کہ پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی، لوگ ذلیل و رسوا کرنے لگے، مارنے لگے، لیکن اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ قرآن نے ان کے قول کو ذکر کیا کہ رب العالمین نے انہیں ایسی عزت عطا فرمائی کہ جو دائمی عزت ہے۔ جو اللہ کے دین کی خاطر اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزت عطا فرماتا ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اس کے بعد ان کی قوم پر آسمان سے نہ ہم نے کوئی لشکر اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، یعنی ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے انہیں کڑکدار آواز سے ہلاک کرنا چاہا تو یہ بڑے غرور و تکبر کا شکار لوگ تھے، بڑے طاقتور تھے۔ فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، تو ایک زوردار چیخ تھی، صیحۃ واحدہ، ایک ہی زوردار چیخ انہوں نے سنی، ایسی ہولناک تھی کہ اچانک ہی وہ بجھ کر رہ گئے اور ان کے دل بند ہو گئے، ہارٹ فیل ہو گئے۔ یا حسرتن علی العباد، اور کہا گیا ہائے افسوس بندوں پر، کہ بندہ کس بات میں غرور کرتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ رب العالمین غضب فرمانا چاہے، گرفت فرمانا چاہے تو رب کی گرفت سے اور غضب سے اور عذاب سے کون بچا سکتا ہے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا ہے، کوئی اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ساری قومیں ہلاک کر دیں کہ اب وہ لوگ ان کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سب کے سب لوگ ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے کل بروز قیامت، اور نیکوں اور بدکاروں میں فیصلہ کیا جائے گا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، وَآیَةٌ اور نشانی ہے، لہم ان کے لیے، الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ مردہ زمین، زمین بنجر ہے، مردہ ہے، أَحْيَيْنَاهَا جسے ہم نے زندہ کیا، بارش آئی اور وہ آباد ہو گئی، اس میں جان پیدا ہو گئی، اس نے فصلوں کو اگایا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اس سے ہم نے غلہ نکالا، غلہ پیدا کیا، اناج پیدا کیا۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے اس زمین میں باغات بنائے، من نخیل کھجوروں کے باغات، وعناب اور انگوروں کے باغات، وفجرنا فیہا من العیون، عیون کے معنی چشمے، اور ہم نے اس زمین میں چشمے جاری کر دیے، لیأکلوا من ثمرہ تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، وما عملتہ ایدیہم، یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، یہ ہم نے اپنی قدرت سے بنایا۔ بیج تو انسان بوتا ہے، لیکن اس بیج سے پودا اگانے والا اور اس میں پھل دینے والا اور پھلوں میں رس دینے والا اور رسوں میں ذائقہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، مما تنبت الارض، ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے۔ تو پودوں میں بھی جوڑے ہیں، مذکر مؤنث، پھلوں میں بھی، پھولوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے۔ ومن انفسہم،
اور خود ان میں بھی جوڑے ہیں مرد اور عورت. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور ایسی چیزیں جنہیں وہ نہیں جانتے ان میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جوڑے بنائے. آج بھی سائنس نئے حیوانات اور نئے جانوروں کی تحقیقات کرتی رہتی ہے اور ہر دور میں نئے پودے، نئے کیڑے، نئے جراثیم، نئے حیوانات ایجاد ہوتے ہیں. معلوم ہوتے ہیں کہ جی ایسے حیوانات بھی زمین میں موجود ہیں، ان کے بھی جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ رات جب دن ہوتا ہے ہم اس کے اوپر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اور سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ عزیز یعنی غالب، علیم یعنی علم والے رب العالمین کا مقررہ کیا ہوا نظام ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ اور ہم نے چاند کی منزلوں کو مقرر کیا. چاند کی 28 منزلیں ہوتی ہیں. جب چاند نکلتا ہے تو چھوٹا سا نظر آتا ہے، پھر دوسرے دن تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، تیسری رات اور بڑا ہوتا ہے. جب 28ویں رات آتی ہے تو بالکل چھوٹا سا ہو جاتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. 28ویں رات چاند زرد بھی پڑ جاتا ہے اور کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے. پھر 29ویں شب چاند نظر نہیں آتا. کبھی ایک رات غائب رہتا ہے اور چاند نظر آ جاتا ہے، نیا مہینہ اسلامی آ جاتا ہے. کبھی 2 رات غائب رہتا ہے، 29ویں شب اور 30ویں شب، اور پھر چاند نظر آتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ سورج کی یہ طاقت نہیں کہ چاند کو پکڑ لے. نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رات جو ہے دن سے پہلے آ جائے اور 2 راتیں ایک ساتھ آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. رات اور دن کا ایک نظام ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ اور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ کہ ہم نے انہیں بھری ہوئی کشتی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں انہیں سوار کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 72 یا 80 افراد سوار ہوئے. ان میں سے کسی کی نسل نہ چلی. صرف آپ کے 3 بیٹے جو کشتی میں سوار تھے. ایک بیٹا تو منافق تھا، وہ تو ڈوب گیا، اور جو 3 بیٹے کشتی میں سوار تھے انہی سے انسانوں کی نسلیں چلیں. تو ہر انسان کی پیٹھ میں آنے والی نسلوں کے ذرات موجود ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان 3 بیٹوں کی پشت میں ہم نے تمہیں رکھا اور اس کے بعد تم پوری دنیا میں پھیل گئے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ہم نے اس کشتی کی طرح ان کے لیے اور چیزیں پیدا فرمائیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. جانور بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، ریل بھی ہے، جہاز بھی ہے. جس طرح کشتی بنانے میں انسانی عقل کا دخل ہے، ان چیزوں میں بھی انسانی عقل کا دخل ہے. مگر اللہ تعالیٰ جس طرح کشتی کو اپنی نعمت قرار دے رہا ہے، یہ سواریاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، کیونکہ اسے انسان نے بنایا. انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. انسان کو عقل کس نے دی؟ اللہ نے. در حقیقت جو چیز کا بھی دنیا میں وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے تابع ہے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں. کوئی ترقی، کوئی ان کی سائنس انہیں کام نہ آئے. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ تو نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچنے والا ہو اور نہ کوئی انہیں دریا سے نکال سکے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا مگر یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم انہیں چلنے دیتے ہیں اور ڈھیل دیتے ہیں. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور ایک مقررہ وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیتے ہیں.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ عذاب کے بہت قریب ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اس بات کو سنتے نہیں ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان کے رب کی کوئی بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس کو مانتے نہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے کہ تم خرچ کرو اس روزی سے جو اللہ نے تمہیں دی، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ یعنی کافر اس طرح مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غریب جو غریب ہیں انہیں غریب اللہ نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ انہیں غریب رکھنا چاہتا ہے تو ہم کیوں ان کی مالی مدد کریں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کافروں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ مومن کبھی ایسی بات سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مالدار کیا، اللہ کی آزمائش ہے کہ اسے مال دے کر آزمایا کہ وہ مال کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں، اور جسے غریب کیا یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے کہ وہ شکوہ شکایات تو نہیں کرتا، کفریات تو نہیں بکتا، وہ ناشکری تو نہیں کرتا، بے صبری تو نہیں کرتا۔ یقیناً بڑے خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ نے غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا کی۔ سوچے تو صحیح، غور تو کریں، کتنی بے مروتی ہے کہ انسان خود پیٹ بھر کے کھا لے، اور رمضان کے مبارک لمحات جہاں غریب لوگوں کے دسترخوان پر افطاری کے لیے سامان نہیں ہوتا۔ بعض ایسے بھی رمضان میں غریب ہیں کہ جن کے پاس چھت نہیں ہے۔ ان غریبوں کو جاننے اور دیکھنے کے باوجود اگر کوئی اپنے مال کو خرچ نہ کرے اور ان کی مدد نہ کرے تو کتنا بے حس انسان ہے۔ ایسے بھی غریب ہیں کہ جنہیں کئی لوگ جانتے ہیں کہ ان کے پاس علاج کے لیے رقم نہیں ہے۔ ایسی دنیا کی دولت کی محبت کیا کام آئے گی جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے خرچ نہ کیے جائیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے اس مریض کے علاج کا خرچہ ہے، یہ غریب لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ غریب لوگ اپنے مریض کو مرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں لیکن علاج نہیں کر سکتے۔ لیکن جن مالداروں کے پاس مال ہے اور وہ غریبوں سے ہمدردی نہیں کرتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ غریب ان مالداروں کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے مالک و مولا انہوں نے ہمارے حقوق ادا نہیں کیے۔ تو مال جسے مل گیا بہت بڑی آزمائش میں وہ پھنسا ہے کہ غریب مومن صبر کرنے والا جنت میں مومن نیک صالح مالداروں سے 500 سال پہلے چلا جائے گا۔ گناہگار مالداروں کی بات نہیں کر رہا، ایسے مالدار جو نیک صالح متقی پرہیزگار ہیں، اور ایسا غریب جو متقی پرہیزگار ہے، دونوں اگر متقی پرہیزگار ہیں تو غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ تو مالدار یہ 500 سال بعد کیوں جائیں گے؟ ان سے مال کے بارے میں حساب ہوگا، یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا اور کیوں خرچ کیا، ایک ایک روپے کے بارے میں یہ سوال ہوگا، اور وہ 500 سال تک ایک ایک سوال کا جواب دیں گے۔ اگر حقوق ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ یہی مال انہیں جہنم میں لے جائے گا۔ ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ ایک سخت آواز کا انتظار کر رہے ہیں، قیامت میں سور کی آواز، تَأْخُذُهُمْ، وہ آواز انہیں پکڑ لے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور اس وقت وہ آپس کے جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہوں گے۔ اور جب قیامت آئے گی
فلا يستطيعون توصیۃ ولا الى اہلہم یرجعون، تو نہ یہ اس وقت وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ بھی نہیں سکیں گے، جو جہاں ہوگا وہاں مر جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اچانک وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چلنے لگیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، کہا جائے گا یہ رحمان عز وجل کا وعدہ ہے۔ وصدق المرسلون، رسولوں نے سچ فرمایا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ دوسری سور ایک آواز ہوگی، تیز آواز۔ فاذا هم جميع لدینا محضرون، تو اسی وقت وہ سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ بڑی ہی رقت انگیز آیات ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا اور وہی بدلہ دیا جائے گا جو اعمال تم نے کیے ہوں گے۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، بے شک آج کے دن جنتی دل کو بہلانے والی نعمتوں میں خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے چین سے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں میوے اور پھل ہوں گے۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور جو وہ چاہیں گے وہ نعمتیں جنت میں دی جائیں گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا رب رحیم کا فرمایا ہوا۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا رب رحیم کا فرمایا ہوا۔ سلام قولا من رب الرحیم، سوچے تو صحیح جنتی کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین انہیں سلام بھیجے گا۔ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے آپ کا رب آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجرموں کا ذکر ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، فیصلہ ہونے سے پہلے جنتی اور جہنمی ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فرشتے ندا دیں گے اے گناہگارو آج تم نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ وہ ایسی دہشت کا وقت ہوگا کہ ہر انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا، دل منہ پر آنے لگیں گے اور جوان اس خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ فرمایا اس وقت مجرموں کو الگ کر لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا جائے گا کہ جنتیوں سے جہنمی الگ کریں۔ وہ کہیں گے کتنے میں سے کتنا الگ کروں؟ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ 1000 میں سے 999 جہنمی اور 1 جنتی۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بات نہ ماننا، شیطان کی فرما برداری نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری فرما برداری کرنا، میری ہی عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بے شک اس شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، تو جو تم کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ حدیث میں فرمایا
گناہ کرنے سے مرتے وقت ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. الیوم نختم، قیامت کا وہ منظر کہ اب مجرم ذلیل و رسوا کیے جائیں گے. الیوم، آج کے دن، نختم علی افواہہم، ان مجرموں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اب ان کے منہ باتیں نہیں کر سکیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ان ہاتھوں نے کیا کیا گناہ کیے. وتشہد ارجلہم، اور ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی اور بتائیں گی بما کانوا یکسبون، جو وہ گناہ کیا کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے تو وہ کہاں دیکھ سکتے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، لیکن دنیا میں انہیں ڈھیل دی گئی مگر انہوں نے توبہ نہیں کی. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر وہ نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے لوٹ سکتے. وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اسے پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں. کہ جس کی لمبی عمر ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ بچے کی طرح کمزور ہو جاتا ہے، اس کا مزاج بھی بچے کی طرح ہو جاتا ہے. افلا یعقلون، تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں کہ اللہ ہی قوت دینے والا اور اللہ ہی قوتوں کو لینے والا ہے. وما علمناہ الشعر، اور ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا. وما ينبغي لہ، اور شعر کہنا ان کی شان کے لائق بھی نہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو وہ کتاب ہے جو صرف نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے. لینذر من کان حیا، تاکہ یہ نبی اسے ڈرائیں جو زندہ ہو. دیکھیے پہلے یہ بات گزر چکی کہ آپ مردوں کو نہیں سناتے. وہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ مفسرین نے فرمایا مردوں سے مراد کافر ہیں، اور یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ڈر انہیں ہی سناتے ہیں جو زندہ ہیں، یعنی جن کے دل زندہ ہیں وہی ڈر سن کر ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو مردہ ہیں یعنی کافر، ان پر بات پوری ہو چکی. جن کے نصیب میں ایمان نہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے مویشی جانور پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے ان جانوروں کو ان کا فرما بردار کر دیا. لہم، ان لوگوں کے ہاتھ میں جانور ہیں، جانور سرکشی نہیں کرتا، اسے کھانے کے لیے اور سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، کچھ جانوروں پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ جانوروں کو وہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانوروں میں ان کے لیے کچھ اور منافع بھی ہیں کہ گوشت بھی ملتا ہے، کھالیں بھی ملتی ہیں، اور بھی فوائد ہیں. وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں یعنی دودھ بھی ہے. افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے. مشرکین مکہ کا رد کیا گیا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان مشرکین مکہ نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اس امید پر کہ اللہ کے غضب کے خلاف یہ بت ان کی مدد کریں گے اور ان کی مدد کی جائے گی. لا يستطيعون نصرهم، یہ بت لکڑی اور پتھر کے بے جان بت اللہ کے غضب سے انہیں نہیں بچا سکتے، وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ کافر اپنے معبودوں کے لشکر ہوں گے،
اللہ کے پاس حاضر کیے جائیں گے. یہ بت بھی حاضر ہوں گے اور ان بتوں کی پوجا کرنے والے بھی آئیں گے. بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے پجاریوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. فلا يحزنك قولهم، تو ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، گلی سڑی ہوئی ایک ہڈی لے کر آیا اور بار بار ہڈی کو اکھیڑتا تھا اور کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا رب اس گلی سڑی ہوئی ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے؟ تو ابو جہل کا رد کیا گیا اور فرمایا اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہ دیکھا انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اسے بے جان پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا ہے اور رب کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور کہنے لگا یہ ہڈیاں، یہ بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ کیسے پیدا کرے گا. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. بے جان پانی کے قطرے کو اللہ نے جان دے دی. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہنے لگا کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو جو گل گئیں انہیں زندہ کون کرے گا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یحییھا الذی، اسے وہ زندہ کرے گا، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے انہیں پہلی مرتبہ بنایا وہی دوبارہ زندہ کرے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر پیدائش کو خوب جاننے والا ہے. الذی، وہ ذات جس نے جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی. شجر مانے درخت، اخضر مانے سبز، نار مانے آگ. سبز درخت سے آگ. عرب میں ایسے درخت پائے جاتے تھے کہ ان کی ٹہنیاں توڑی جائیں تو لیسدار مادہ نکلتا تھا، وہ پانی کی طرح مادہ ہوتا. ان ٹہنیوں کو جب رگڑا جاتا تو وہ آگ کا شعلے میں تبدیل ہو جاتا. اس طرح عرب جو ہے جنگلوں میں آگ جلایا کرتے. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو اچانک تم اس سے آگ روشن کرتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا وہ رب العالمین جس نے آسمان و زمین پیدا کیے ان لوگوں جیسے اور بنانے پر کیا وہ قادر نہیں؟ بلا، بے شک وہ قادر ہے. ہاں کیوں نہیں، ضرور قادر ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی بہت عظیم الشان پیدا کرنے والا، خلاق بہت پیدا کرنے والا، علیم بہت جاننے والا ہے. اس کے لیے کوئی کام مشکل ہی نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا حکم یہی ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقولا، تو وہ اس سے کہتا ہے لہو، اس سے فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو کسی حاجت کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے اور جب اس آیت پر پہنچے تو کن کہے تو اس وقت اپنی حاجت کو پیش نظر رکھے اور دل میں یہ نیت کرے اے مالک و مولا تیرے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں، تو میری حاجت کے لیے کن فرما دے تو فیکون ہو جائے گا، ہو جا تو ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد وہ اپنی حاجت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پیارے و محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کریں. سورہ یاسین شریف شاید ہم میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن بغیر سمجھے پڑھنا اپنی جگہ ہے، لیکن جب قرآن کو سمجھا جاتا ہے، اس پر غور کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر سماعت کی جاتی ہے تو دل لرز جاتا ہے. دل
قرآن کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ آج مسلمانوں کو فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں میں اور کھیل کود میں لگا دیا۔ قرآن جو دلوں کا چین ہے اس سے کافروں نے ہمیں دور کر دیا۔ آج کا مسلمان فر انگلش تو بولنا جانتا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کے معنی اسے نہیں آتے، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کی تفسیر نہیں آتی۔ وہ اگر نہیں جانتا تو اپنے رب کی کتاب کو نہیں جانتا۔ آج اگر غیر مسلم کسی مسلمان سے یہ پوچھ لے کہ تمہاری کتاب کون سی ہے تو وہ کہے گا قرآن مجید فرقان حمید۔ کوئی غیر مسلم یہ پوچھے گا الحمد سے لے کر والناس تک تم نے اس کتاب کو سمجھ کے پڑھا تو ہمارے بھائی ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے، کیونکہ کبھی ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالا۔ عقل مند، دانا و سمجھدار وہی ہیں جو قرآن کے 5 حق ادا کرتے ہیں۔ قرآن پر ایمان لانا پہلا حق ہے، دوسرا حق ہے قرآن کو پڑھنا، تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنا، اور 5واں حق ہے قرآن کی دعوت عام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔